بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑا سا تعامل ہوگا، لیکن بہرحال جب تک ہم بہت سی چیزوں کو خود درک نہیں کریں گے ہم مقامات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مقام حاصل کرنا رہتی دنیا میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ رسول خدا کے پاس شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ میں اجازت دے مجھے کہ میں موت کی تمنا کروں، مجھے اجازت دے۔ وہ سب کچھ کر لیا ہے زندگی میں، سارے کام کر لیے، بس موت آ جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے، موت کا تقاضا بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم اگر مرنا چاہتے ہو، ہر شخص نے مرنا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ موت قطعی ہے، برحق ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، موت نے آنا ہے۔ ہر شخص نے ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں موت آنی ہے، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ ہاں اگر تم موت کی تمنا کر رہے ہو تو پہلے کچھ ہدیے ہیں، کچھ تحفے ہیں جو اپنے موت سے پہلے بھیج دو، پھر موت کی تمنا کھاؤ۔ رسول خدا نے 10 تحفوں کا ذکر کیا۔ موت سے پہلے یہ 10 چیزیں پہلے تم تحفہ دو 10 لوگوں کو، 10 مقامات، پھر اس کے بعد تم موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جانے کی تمنا کر رہے ہو وہ جگہ آسان نہیں ہے، جگہ آسان نہیں ہے۔ اگر تم نے جانے سے پہلے وہاں کا انتظام نہیں کیا تو رسوا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 عالم ہے انسان کے وجود کے اندر۔ انسان جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، یہ 4 عالم ہیں۔ پہلا عالم کہاں ہے؟ ماں کے رحم میں، یہ ایک عالم ہے جہاں وہ رشد کرتا ہے نطفے سے، اور پھر ایک جو ہے وہ انسان کی صورت میں روح کو حاصل کر کے اور اپنے سفر کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا عالم اس کا یہ دنیا ہے جہاں ہم لوگ زندہ ہیں۔ تیسرا عالم عالم برزخ ہے کہ جو موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا ہے۔ اب کس کا کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی ہزاروں سال سے، ظاہر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ دنیا سے گئے وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں۔ آخری جو عالم ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت آخری مقام ہے، چاہے وہ شخص دنیا میں جیسا بھی ہو۔ اب ان سب کو شخص نے عبور کرنا ہے، اپنے ماں کے بطن سے اس کو عبور کرنا ہے، دنیا میں آئے گا، دنیا کو عبور کرنا ہے، اور دنیا سے عبور کر کے اس نے عالم برزخ کو، قیامت میں عبور نہیں ہے، قیامت آخری مقام ہے اس کا۔ اس تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا وہ کیا انتظام کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے سب نے مرنا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ کیسی تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں مرنے کا دل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس عالم سے تعلق جڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ مادے ہی میں زندہ ہے۔ خوب یہ مادہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، یہی نفسانی، یہی انسان کی طلب ہے۔ انسان اسی مادے کے اندر، جبکہ دنیا کیوں ہے؟ انسان کو کیوں دی گئی دنیا؟ کہ تم اس دنیا میں آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ ہم نے اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کس کا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کلام جس کے باطن میں 70 اسرار ہیں، وہ کس کا کلام ہے؟ میں تو پہلی لیئر پہ نہیں پہنچ پا رہا، مجھے تو آیت سمجھ میں نہیں آتی مولانا، پھر میں کیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین کروں؟ کیسے؟ میں آپ کو ساری صورتیں سناتا بھی رہا ہوں، آپ ہاں ہاں کریں گے، چلے یقین کیسے ہوگا؟
دیکھیں یقین کے مراتب ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں علم ایک علم ہونا ہے، ایک چیز ہے علم ہونا، آپ کو پتا ہے علم ہے کس چیز کا آپ جانتے ہیں، ایک ہے عین الیقین ہونا، یعنی کیونکہ میں آنکھ سے اس چیز پہ یقین، ایک ہے حق الیقین ہونا، یعنی بس اتنا یقین ہے کہ وجود میں پیوست ہے. یعنی اب کوئی بات کہہ دے کہ ابھی یہاں سے گزر جاؤ گے فلانی جگہ پر یہ ہے، تو ہاں نہیں، علم نہیں ہے صرف آنکھوں سے نہیں، کیونکہ میں اس شخص کے کلام پر حق رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. یہ ورنہ 100 باتیں انسان جانتا ہے عمل نہیں کرتا، 100 باتیں دیکھتا بھی ہے عبرت حاصل نہیں کرتا. یہ کلام الہی میرے باطن میں کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ میں پہلی منزل طے نہیں کرتا. اب جب میں یقین نہیں کروں گا تو میں کیسے اس دنیا کے تعلق کو توڑوں گا؟ وہ نہیں توڑ سکتا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں 10 تحفے دینے پڑیں گے. وقت محرم محدود ہے، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا، میں گزرا کروں گا، بس تیزی سے گزروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ تمہارا کس کو دینا ہے؟ تم نے کہا ملک الموت کو. ملک الموت کو ہدیہ اپنے جانے سے پہلے دو. ملک الموت کو کیسا ہدیہ چاہیے؟ ملک الموت کیا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ملک آتا ہے، یا اس کے جو بھی جس کو وہ اپنی ڈیوٹی پہ، کیونکہ سخت ترین مرحلہ ہے روح کا کھینچنا بدن سے. روایات بیان کرتی ہے کہ جب روح بدن سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو تلوار کی نوک جو کئی تعداد میں ہو بدن میں چپ رہی ہوتی ہے، اس وقت روح کھنچ رہی ہوتی ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جان محترم، یہ سخت ترین مرحلہ ہے. کیا کریں؟ گھر ملک الموت کو ہدیہ دو تاکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ آسان ہو جائے. کچھ کی روحیں اس طرح بدن سے نکلتی ہیں جیسے کوئی مٹھاس وہ حاصل کر رہا ہو. یہ مرحلہ آسان نہیں ہے. سارے محترم، ہم اصل میں غافل ہیں. ہم سنتے ہیں ملک الموت آئے گا، ملک الموت آئے گا، روح قبض کرے گا، وہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ ہمیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ میری زندگی میں بھی آئے گا. سب مرنا ہے. قرآن جب رسول خدا کو فرمایا کہ رسول خدا کو کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو ملک الموت آئے گا. لیکن کتنی خوبصورت دنیا سے جانا ہوتا ہے. وہ شہید ہے، یعنی جس طرح وہ جاتا ہے کوئی نہیں دنیا سے جاتا، اور وہ بھی راہ کربلا کا ہو. یعنی کہ وہ تو ویسے ہی ہر ایک قدم پر انسان کے کتنے حسنات لکھے جا رہے ہیں. حتی زائر کربلا کی جو خاک ہے وہ جس پر آ جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. وہ جو خود زائر ہو اور خود اسی خاک میں چلا جائے. ہم نہیں کر سکتے. خوب ہم بہرحال لفظوں کا سہارا لے رہے ہیں، ہم اس مقام اور مراتب کو بیان نہیں کر سکتے. جانے موت اپنی زندگی میں تھوڑا سنجیدہ ہوں. موت برحق ہے، آنی ہے، وہ دنیا سے جانا ہے. جانے محترم، وہ قبر کو روشن کرنا ہے. وہ ہدیہ بھیجیں. منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، ان کو ہدیہ بھیجیں. بہرحال یہ معاملہ میزان اس کو ہدیہ دینا ہے، صراط اس کو ہدیہ دینا ہے، خود رسول خدا کو ہدیہ دینا ہے، خود پروردگار کو پہلے کچھ بھیجنا ہے. یہ منازلیں طے کرنی ہے. میں بس بہت تیزی سے گزر گیا صرف ایک تفکر کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں اپنے جانے سے پہلے، کیا ہے ہمارے پاس. اور جتنا آپ اس دنیا میں اس دنیا کے لیے پریشان ہوں گے اتنی وہ دنیا آسان اور بہترین ہوگی. یہاں پر اگر ہم آسانیاں طلب کرتے رہیں گے اور ادھر فراموش ہو جائیں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا کسی کا مال کھا لیں،
کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مسکال، کتنا ہوتا ہے مسکال کا بھی عمل ہوگا، یعنی ایک بہت چھوٹا سا دانہ، اس کا بھی عمل ہوگا، چاہے آسمانوں میں چھپا ہو، چاہے زمین کی تہوں کے اندر ہو، خدا اس کو ضرور دے دے گا۔ کہاں جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ آج ہم کسی کا حق کھاتے ہیں، آج کسی کا مال کھا لیتے ہیں، آج ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، آج ہم کم تول دیتے ہیں، آج ہم کسی کو زبان سے کسی کو نقصان دے دیتے ہیں۔